بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 56ویں صورت سورہ الواقعہ پر بات کریں گے۔ اس صورت کو میں نے ڈیوائن ریمائنڈر کا نام دیا ہے۔ اس مکی سورہ مبارکہ میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ قیامت کے ناموں میں ایک نام الواقعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی غربت کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ دولت سے بھری صورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنے بچوں میں سکھاؤ۔ مسند احمد میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں الواقعہ اور اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورت مبارک کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ قیامت ضرور واقعہ ہوگی، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ قیامت کچھ ایسے افراد کو رسوا کرے گی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اہل ایمان کو حقیر جانتے تھے۔ اس دن زمین تھر تھرا اٹھے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی مانند فضا میں پھیل جائیں گے۔ اس روز تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اصحاب الیمین حق پر قائم رہنے والے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب الشمال بائیں جانب کے بدقسمت لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، وہ بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ السابقون ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے حق کے سامنے آتے ہی اسے فوراً قبول کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے مقرب اور سعادت مند بندے ہوں گے۔ اگر ہم ایمان میں بازی لے جانے والے ہوتے ہیں تو ہم رب کے بہت قریب ہوں گے، جنت کے باغات میں جہاں ہم سونے کی دھاریوں والے تکیوں سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ من پسند پھل، مرغوب پرندوں کا گوشت اور شراب طہورہ کے مزے اڑا رہے ہوں گے۔ رب کی خاص مخلوق موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہمارے نصیب میں آئیں گی۔ دوسری جانب مشرکین جہنم کی ہولناک آگ اور ابلتے پانی میں سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ زہریلے زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے، کھولتا ہوا پانی ایسے پئیں گے جیسے پیاس کے مارے اونٹ پیتا ہے۔ اس صورت مبارک سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ رب نے ہی ہماری تخلیق کی۔ نطفہ اسی کے حکم سے زندگی کی دمک پاتا ہے۔ رب ہی نے ہم سب کی موت کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور قوم کو بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ وہ ہمیں کسی ایسی شکل میں بھی تخلیق کر سکتا ہے جس کا ہمیں شعور بھی نہ ہو۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ رب نے پہلی بار ہماری تخلیق کیسے کی تھی، پھر ہم سبق کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ صورت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ زمین میں بیج رب ہی اگاتا ہے، وہی ذات بارش سے یہاں پانی کا انتظام کرتی ہے، ہم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ نظام کائنات قرآن کی عظمت پر گواہ ہے۔ جو اس سے لو لگاتے ہیں وہ پاکی اختیار کر جاتے ہیں۔ قرآن دلوں کو صاف کرتا ہے اور انسانی نفسیات کو وسوسوں سے پاک کر دیتا ہے۔ عظمتوں والی کتاب قرآن کریم میں سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا گیا ہے، اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا جب کسی شخص کی جان نکل رہی ہوگی تو ہم نا امیدی سے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت رب اس کے آپ سے بھی زیادہ قریب ہوگا۔
اس صورت مبارک کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کی تسبیح بیان کی جائے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ رب کا نام بڑی عظمتوں اور شانوں والا ہے۔ ابو داؤد میں درج ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نمبر 96 نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع میں تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھا کرو، لسانی ذکر بھی کیا جائے، عملی ذکر بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قلبی ذکر بھی جاری کیا جائے، اللہ کی عظمت کو دل میں بسا لیا جائے، ایسے کہ ہر دھڑکن میں یہ آواز آئے، سبحان ربی العظیم۔ بخاری اور مسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری اور رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔